بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 46 اور ہم پیج نمبر 647 الحمدللہ اس صفحے سے ہم آج کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ اب ہمارے پاس اس کتاب کے ٹوٹل 711 پیجز ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ہم بس کتاب کے اختتامی مراحل میں ہیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی اس میں موجود تمام علم حاصل کر لیں گے۔ آئیے جانتے ہیں آج کی جو ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی اپنے غسل کے بارے میں وصیت کرنا۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے میرے بابا نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما اے جانب در، جب میری وفات ہو جائے تو آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا مجھے غسل نہ دے، کیونکہ امام کو امام ہی غسل دیتا ہے، اور جان لیں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کا بھائی عبداللہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا تو آپ علیہ السلام اسے چھوڑ دینا اور اس کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ وہ کچھ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ میرے بھائی عبداللہ نے امامت کا دعویٰ کیا مگر ہوا وہی جو میرے بابا نے فرمایا تھا، اور وہ کچھ ہی عرصے زندہ رہا، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ حوالہ انورٹڈ کاما کلوز، سامعین حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 224۔ آگے لکھا ہے روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے غسل کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان کے جسد اطہر کے غسل اور تجہیز و تکفین میں بعد والے امام علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 289۔ اچھا، پھر لکھا ہے بنا بری کوئی شک نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے غسل وغیرہ کے وقت ملائکہ آئے ہوں گے اور انہوں نے اس میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مدد بھی کی ہوگی۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا اپنے بعد امام علیہ السلام کے بارے میں وصیت کرنا۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہر مناسب موقع پر یہ بتاتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے بعد امام کون ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے بعد امام آپ علیہ السلام کی مسند کے حقیقی وارث اور امت کے برحق امام علیہ السلام آپ کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 648 پر۔ آگے لکھا ہے کہ علی بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے خواص اصحاب کی ایک جماعت سے یہ فرما رہے تھے انورٹڈ کاما کہ میرے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا، کیونکہ وہ میرے بیٹوں میں سب سے افضل ہیں اور میں انہیں اپنے بعد خلیفہ بنا رہا ہوں۔ وہ میرے قائم مقام اور میرے بعد خدا کی ساری مخلوق پر اس کی حجت ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ ہے کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 48 صفحہ نمبر 20۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے حضرت امام علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنی وفات سے قبل لوگوں کو اپنے بعد ہونے والے امام علیہ السلام کے بارے میں مکمل وضاحت کے ساتھ آگاہ کر دیتا تھے تاکہ امت کی گمراہی سے بچنے کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسی سلسلے کے تحت عمومی و خصوصی دونوں طریقوں سے اس حقیقت کا اظہار فرمایا۔ جہاں تک خصوصی طریقے کی بات ہے تو آپ علیہ السلام اپنی زیارت و ملاقات کو آنے والے افراد کو اپنے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی تاکید فرماتے تھے، جیسا کہ یزید بن اسباط الف سین بے الف توئے سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی مرض وفات میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے یزید، کیا تم اس بچے یعنی امام موسیٰ کاظم کو دیکھ رہے ہو؟ بس جب تم دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں اختلاف ظاہر کر رہے ہیں تو مجھ پر گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں اس سے باخبر کر دیا ہے۔ جب اگلا پیراگراف ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو ان کی نظر میں آپ کے ساتھ حسد کے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی گناہ نہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے انہیں خبر دی تھی کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو خواب میں سجدہ کر رہے ہیں۔ پس جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا گیا تھا، اسی طرح ان کے بچے کے ساتھ بھی حسد کیا جائے گا۔ پھر
امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت عبداللہ، حضرت محمد اور حضرت اسحاق کو بلایا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. ہم آ گئے پیج 649 پر. مولا نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ یہ اوصیاء علیہم السلام کے وسیع، علماء ربانی کے علم کے عالم اور مردوں اور زندوں سب پر گواہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز. پھر فرمایا اے یزید، اور پھر سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 پڑھی، انورٹڈ کاما، ان قریب ان لوگوں کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، انورٹڈ کاما کلوز. پھر آگے لکھا ہے جہاں تک مسئلہ عمومی طریقہ کار کا ہے تو آپ علیہ السلام نے حالات و ظرف کے پیش نظر اپنے بعد امام علیہ السلام کے تعین کے لیے یہ طریقہ بھی استعمال کیا تھا. چنانچہ جب پوچھا گیا کہ امام علیہ السلام اپنے جانشین کے بارے میں انہوں نے کیا کیا تو جواب دیا گیا کہ آپ نے درج ذیل 5 شخصیات کے بارے میں وصیت فرمائی ہے. نمبر 1 منصور دوانیقی، نمبر 2 والی مدینہ محمد بن سلیمان، نمبر 3 عبداللہ بن امام صادق، نمبر 4 حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور نمبر 5 آپ علیہ السلام کی زوجہ حمیدۃ المصفات، حمید المصفات، ہے میم یہ دال ہے، الف لام میم صاد فے الف اور گولتا. اب درج بالا شخصیات میں سے پہلے 2 افراد کے بارے میں صاحبان معرفت جانتے ہیں کہ ان کا نام محض تقیہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا اور بس. جناب حمیدہ خاتون عورت ہیں جبکہ منصب امامت مردوں کے لیے ہوتا ہے. باقی رہے آپ علیہ السلام کے فرزند عبداللہ اور حضرت امام موسیٰ کاظم، تو ان میں سے عبداللہ آفت زدہ تھا، جو ایسا ہو وہ منصب امامت کے اہل نہیں ہو سکتا. بنا بنی یہ طے ہو گیا کہ آپ کے وصی آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اور. اسی لیے روایت کی گئی ہے کہ جب حضرت ابو حمزہ شمالی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں سنا اور آپ علیہ السلام کے وصی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اس کے بارے میں خبر دی. اس پر آپ نے کہا، ہم آ گئے پیج نمبر 650 کے اوپر. اس پر آپ نے کہا انورٹڈ کاما کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں گمراہ نہیں چھوڑا. آپ نے چھوٹے کی طرف ہماری رہنمائی کی، بڑے پر احسان کیا اور امر عظیم کو مخفی رکھا، انورٹڈ کاما کلوز. اب لکھا ہے جیسا کہ اس کی تفصیل حسب ذیل روایت میں آ رہی ہے. داؤد بن کثیر رقی، رے قاف چھوٹی رقی سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں اہل خراسان میں سے ایک شخص اپنا وفد لے کر کوفے آیا. اس نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حرم کی زیارت کی اور حرم کے ایک طرف کوفے کونے میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد لوگ جمع تھے. جب وہ زیارت سے فارغ ہوا تو وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا. وہ شخص ان کا فقیہ تھا وہ اس سے دینی مسائل سن رہے تھے. اس خراسانی نے ان لوگوں سے اس فقیہ کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو حمزہ سمالی سے میم الف لام چھوٹی ہیں. راوی کہتا ہے ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینے سے ایک خبر لے کر آیا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے. جب حضرت ابو حمزہ سمالی نے یہ جانکاہ خبر سنی تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور زور زور سے اپنا ہاتھ زمین پر مارا. پھر اس عرابی سے پوچھا کیا تم نے آپ علیہ السلام کی کوئی وصیت سنی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور حضرت امام موسیٰ کاظم اور منصور دوانیقی کے بارے میں وصیت فرمائی. یہ سن کر حضرت ابو حمزہ نے ان الفاظ میں خدا کا شکر ادا کیا، انورٹڈ کاما کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں گمراہ نہیں چھوڑا. آپ نے چھوٹے کی طرف ہماری رہنمائی کی، بڑے پر احسان کیا اور امر عظیم کو مخفی رکھا، انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 651 پر. لکھا ہے کہ پھر آپ دوڑ کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی قبر اطہر کی طرف گئے اور نماز پڑھنے لگے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے. داؤد رقی کہتے ہیں پھر میں حضرت ابو حمزہ شمالی کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ابھی جو بات کہی ہے ذرا اس کی وضاحت کریں. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے واضح کر دیا ہے کہ آپ کے 2 بیٹوں میں سے بڑا آفت زدہ اور جلد وفات پا جانے والا ہے. یوں آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ ملا کر چھوٹے بیٹے کی طرف رہنمائی کی اور اس فہرست میں منصور کا نام بھی شامل کر کے امامت و وصایت جیسے عظیم امر کو اس طرح مخفی کیا حتیٰ کہ جب منصور آپ کے وصی کے بارے میں پوچھے گا تو اسے کہا جائے گا کہ امام علیہ السلام کا وصی تو ہے. خراسانی کہتا ہے کہ مجھے اس کا جواب سمجھ میں نہ آیا اور میں مدینہ چلا گیا. میرے پاس کچھ شرعی اموال اور ملبوسات تھے اور چند سوالات کا جواب لے کر آنا بھی میرے ذمہ لگایا گیا تھا.
میرے پاس جو اموال تھے ان میں شتیتا شین تو یہ تویہ نامی عورت کا دیا ہوا 1 درہم اور 1 رومال بھی تھا۔ جب وہ عورت مجھے یہ درہم دینے لگی تو میں نے اس سے کہا تھا کہ اب میں تمہارا یہ ایک بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاؤں گا؟ سوالیہ نشان۔ جواب میں اس عورت نے کہا تھا کہ خدا حق سے نہیں شرماتا۔ اب آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کی بات سن کر میں نے اس درہم کو ٹیڑھا کر کے ایک تھیلے میں رکھ لیا۔ جب میں مدینے پہنچا اور میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے وصی کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا وصی بنایا ہے۔ اس پر میں عبداللہ کے گھر چلا گیا۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچا تو وہ محافظوں اور چوکیداروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب سا لگا۔ بہرحال میں اجازت لے کر اندر چلا گیا اور جب میں نے اسے مسند خلافت پر دیکھا تو یہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ تعجب خیز لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم امام جعفر صادق علیہ السلام کے وصی اور مفترض الطائقہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پیج 652۔ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے اس سے پوچھا 200 درہم میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ اس نے کہا 5 درہم۔ میں نے پوچھا اور 100 درہم میں؟ اس نے کہا 2 درہم پورے اور 1 آدھا۔ میں نے پوچھا اگر ایک شخص اپنی عورت سے کہے کہ تجھے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر مرتبہ طلاق دیتا ہوں تو کیا گواہوں کے بغیر اس کی طلاق واقع ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہاں ہو جائے گی، اور ستاروں میں سے جوزا کا سر 3 بار یعنی طلاق کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے اس سے ان جوابات سے اور اس کی محفل سے بہت حیران ہوا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے ساتھ جو اموال لے کر آئے ہو وہ میرے حوالے کر دو۔ میں نے کہا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کو چلا گیا، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر کے گھر واپس آیا تو وہاں ایک سیاہ فام غلام کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا آؤ میں تمہیں وہاں لے چلوں جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چل پڑا اور وہ مجھے لے کر ایک بالکل سادہ سے مکان کے دروازے پر چلا گیا، اور جب وہ اس مکان کے اندر لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے ابو جعفر بیٹھو۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا تو میں آپ کی وصایت اور امامت کے دلائل یعنی علم و ادب اور گفتگو کے انداز کو دیکھنے لگ گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تم جو اموال اپنے ساتھ لے کر آئے ہو وہ میرے حوالے کر دو، تو میں نے وہ اموال آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے اس تھیلے کی طرف اشارہ کیا جس میں اس عورت کا دیا ہوا 1 درہم بھی تھا۔ آپ نے کہا اسے کھول کر الٹاؤ۔ سامعین ہم آ گئے پیج 653 پر۔ جب میں نے اسے کھول کر الٹایا تو اس سے شتیتا کا ٹیڑھا کیا ہوا درہم نیچے گرا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا اب ذرا کپڑے کے اس تھیلے کو کھولو۔ جب میں نے اسے کھولا تو آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تھیلے سے رومال نکالا اور کہا یہ میں نے قبول کر لیا، بے شک خدا حق سے نہیں شرماتا، اور اے ابو جعفر شتیتا کو میرا سلام کہنا اور درہموں کی یہ تھیلی بھی اسے دے دینا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تم جتنا بھی مال اپنے ہمراہ لے کر آئے ہو وہ واپس لے جاؤ اور اسے اس کے مالکوں تک پہنچا دو، اور ان سے کہنا کہ امام علیہ السلام نے تمہارا مال قبول کر لیا ہے اور تم پر مہربانی کرتے ہوئے اسے واپس تمہارے لیے بھیج دیا ہے۔ پھر میں نے کچھ دیر آپ کے پاس قیام کیا اور آپ علیہ السلام سے کچھ علمی معلومات حاصل کی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا جب تم کوفے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مزار اقدس پر کی زیارت کر رہے تھے تو ابو حمزہ شمالی نے تم سے نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا جی بالکل، اور وہ ایسا کہہ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب خدا اس کے دل کو منور کرتا ہے تو اس کا علم اس کے چہرے کی نورانیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اب اٹھو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے قابل بھروسہ اصحاب علیہم الرضوان کے پاس جاؤ اور ان سے نس امامت کے بارے میں دریافت کرو۔ آگے لکھا ہے ابو جعفر خراسانی کہتا ہے کہ اس پر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب کی بہت بڑی جماعت سے ملا جنہوں نے امام موسی کاظم علیہ السلام پر نس وصایت و امامت کی شہادت دی۔ اس کے بعد ابو جعفر خراسانی واپس خراسان چلا گیا۔ داؤد رقی کہتے ہیں کہ وہاں سے اس نے مجھے خط لکھا کہ اہل خراسان میں سے جن لوگوں نے اسے اموال دے کر بھیجے تھے وہ کافی چوڑے ہو گئے تھے، اور ایک وہ شتیتا نامی
پھر وہی نام آ گیا جو ہم پڑھے تھے، شین تو یہ تو یہ شتیتا نامی عورت ہی تھی، اور جو اس کے واپس آنے کے انتظار میں تھی۔ ہم آ گئے ہیں پیج 654 پہ۔ لکھا ہے، وہ لکھتا ہے کہ جب اس عورت نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے اسے سلام بھیجا ہے، صرف اسی کا مال قبول کیا ہے اور اس کی طرف درہموں کی ایک تھیلی بھیجی ہے، تو وہ بہت خوش ہوئی اور kہنے لگی، یہ درہم تم اپنے پاس ہی رکھو، یہ میرا کفن خریدنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد وہ 3 دن ہی زندہ رہی اور اپنے خالق حقیقی سے کی رحمت کی طرف لوٹ گئی۔ حوالہ ہے اسبات الہدات، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 487، الخرائج والجرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں، امام علیہ السلام کی اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اخلاقی وصیتیں کرنا۔ لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت امام موسیٰ کاظم آپ کے سامنے موجود تھے اور آپ امام موسیٰ کاظم کو یہ وصیت فرما رہے تھے۔ اس وصیت کا جو حصہ محفوظ ہوا ہے وہ یہ ہے، سامعین یہ عربی کا ہے اور ہم اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ پڑھنے جا رہے ہیں پیج 655 پہ۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں، اے میرے بیٹے میری وصیت قبول کرو اور میری گفتگو کو محفوظ کر لو۔ اگر آپ علیہ السلام اس کی حفاظت و رعایت رکھیں گے تو سعادت و خوشی کی زندگی بسر کریں گے اور قابل تعریف حال میں اس دنیا سے جائیں گے۔ اے نور نظر، جو شخص اپنی قسمت پر راضی رہتا ہے وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جس کی نظر دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں کی طرف جاتی ہے وہ فقیر ہی مرتا ہے۔ جو خدا کی تقسیم پر راضی نہ ہو اس نے خدا کے فیصلے میں خدا کو مورد الزام ٹھہرایا۔ جو اپنی کوتاہی کو جھوٹا سمجھتا ہے وہ دوسروں کی کوتاہی کو بھی بڑا جانتا ہے، اور جو دوسرے کی کوتاہی کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اپنی کوتاہی کو بڑا جانتا ہے۔ اے جان پدر، جو کسی دوسرے کا پردہ فاش کرتا ہے اس کے اپنے عیبوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ جو بغاوت کی تلوار اٹھاتا ہے وہ خود اس سے مارا جاتا ہے۔ جو کسی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے۔ جو بے وقوفوں کی محفل میں جاتا ہے وہ اپنی توہین خود کراتا ہے۔ جو علماء کی صحبت میں جاتا ہے وہ عزت پاتا ہے، اور جو برائی کے مقامات پر جاتا ہے وہ تہمتوں کا شکار ہوتا ہے۔ اے نور نظر، لوگوں کی عیب جوئی سے باز رہنا، ورنہ وہ آپ علیہ السلام کی عیب جوئی کریں گے، اور جس چیز سے مطلب نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑنا، ورنہ اس کی خاطر ذلیل ہو جاؤ گے۔ اے بیٹا، بات حق ہی کہنا، خواہ وہ آپ علیہ السلام کے حق میں ہو یا آپ کے خلاف ہو، اس سے آپ کو اپنے زمانے کے لوگوں میں عزت ملے گی۔ اے جان پدر، کتاب خدا کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، سلام کو پھیلانے والے ہو جاؤ، نیکی کا حکم دینے والے بن جاؤ، برائی سے روکنے والے ہو جاؤ، ناتا توڑنے والے سے تعلق بنانے والے بن جاؤ، ناراضگی کی وجہ سے یہ بات نہ کرنے والے سے بولنے والے بن جاؤ، اور دوبارہ پڑھتی ہوں، ناراضگی کی وجہ سے بات نہ کرنے والے سے بولنے والے ہو جاؤ اور مسائل کو عطا کرنے والے بن جاؤ۔ آگے لکھا ہے کہ خود کو چغل خوری سے بچائے رکھنا، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں کینہ و عداوت پیدا کرتی ہے۔ خود کو لوگوں کے عیوب کے پیچھے سے روک کے رکھنا، کیونکہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑنا ان عیوب کا ہدف بننے کے برابر ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اے بیٹا، جب آپ کو سخاوت و فیاضی کی طلب ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے معاون کی طرح رجوع کریں، کیونکہ سخاوت کے کچھ معاون ہیں اور ان معاون کے کچھ اصول ہیں، اور ان اصول کی کچھ فروعات ہیں، اور ان فروعات کے کچھ ثمرات ہیں، اور ثمر وہی اچھا ہوتا ہے جو اصول کے ساتھ ہو اور پاکیزہ معدن کے بغیر کوئی اصل بات ثابت اور مستحکم نہیں ہوتی۔ پیج 657۔ اے بیٹا، اگر آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں اور بدکاروں سے ملاقات نہ کریں، کیونکہ وہ ایک ہی چٹان کی مانند ہے جس سے پانی کے ابلنے کی کوئی امید نہیں، اور ایک ایسی زمین کی مانند ہے جس کی کھیتی کے نکلنے کی کوئی توقع نہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے اپنی ساری زندگی اس وصیت کے مطابق گزاری۔ حلیت الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195 میں یہ حوالہ تھا جو ہم نے پڑھا۔ اب اس کے بعد ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری وقت، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔
لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیز سالمہ بیان کرتی ہیں، جب امام علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو میں آپ کے پاس موجود تھی. اس وقت آپ پر غشی طاری تھی. جب آپ علیہ السلام کو اس سے افاقہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسن بن علی بن حسین افطس کو 70 دینار دو، فلاں کو اتنے دو اور فلاں کو اتنے دو. میں نے عرض کیا، کیا آپ علیہ السلام اس شخص کو مال دینے کی وصیت کر رہے ہیں جس نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آپ پر تلوار سے حملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، خدا تجھ پر رحم کرے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے یہ فرمان الہی نہیں پڑھا سورہ رات کی آیت نمبر 21 کہ اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور برے حساب سے بھی خائف رہتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 653 پر. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے، پھر جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں جن کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ رات کی آیت نمبر 21 میں کہ ہاں اے سالمہ، خداوند عالم نے جنت کو خلق کیا اور اسے پاک و پاکیزہ بنایا اور اس کی خوشبو کو نہایت ہی عمدہ بنایا. اس کی خوشبو 2000 سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جاتی ہے، مگر والدین کا عاق شدہ اور قطع رحمی کرنے والا انہیں نہیں سونگ سکتا. حوالہ ہے الکافی، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 55. پھر لکھا ہے، حضرت ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ جب میں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام حمیدہ کو آپ علیہ السلام کی تعزیت کرنے گیا تو آپ گریہ فرمانے لگیں. آپ کا گریہ سن کر مجھ سے بھی ضبط نہ ہو سکا اور میں بھی رونے لگ گیا. پھر آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابا محمد، اگر آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کو وفات کے وقت دیکھتے تو آپ علیہ السلام کو وہ منظر بڑا ہی عجیب لگتا. آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور فرمایا، میرے تمام اقربا کو جمع کرو. ہم نے آپ علیہ السلام کے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر اکٹھا کیا. آپ نے ان سب کی طرف ایک نظر دوڑائی اور فرمایا، ان شفاعتنا. اچھا چلیے ہم ترجمہ بھی لکھا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. بے شک تمہاری شفاعت اس شخص کو نصیب نہ ہوگی جو نماز کو حقیر جانے گا. کتاب ہے المحاسن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159. آگے لکھے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بابا کا وقت وفات قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو جو شخص نماز کو ہلکا اور سبک سمجھے گا اسے ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی. حوالہ ہے الکافی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270، حدیث نمبر 15. ہم آ گئے پیج نمبر 659 پر. اب اگلی ایک ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے کہ امام علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا. یہ اس بارے میں جانتے ہیں. لکھا ہے، اے مومنو، خدا تمہیں تمہارے اعمال کی شہادت، مصیبت و عظمیٰ پر معجور کرے. اور یہ وہ مصیبت ہے کہ جس نے آسمان کے ملائکہ کو بھی رلا دیا ہے، کیونکہ ملائکہ تو ایک عام مومن کی وفات کے غم پر بھی آنسو بہاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مومنوں کے امام اور عالمین پر خدا کی حجت کی وفات کے سایہ عظمیٰ اور آفت کبریٰ پر خاموش رہیں اور غم امام علیہ السلام میں ان کی آنکھیں نہ چھلکیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے نشر کرنے والے اور آپ کے دین مبین کو زندہ کرنے والے پر گریاں کنا نہ ہوں؟ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ اسلام اور اسلام پر پڑنے والی اس عظیم مصیبت پر وہ نہ روئیں؟ یہ کیوں کر باور کیا جا سکتا ہے کہ ان کی وفات کی وجہ سے پوری انسانیت کا نقصان ہو جائے گا اور فرشتے اس پر بھی چپ رہیں گے اور غم کا اظہار نہ کریں؟ یقیناً یہ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس امام علیہ السلام پر گریہ و بکا نہ کیا جائے جس نے مظلومیت کی زندگی گزاری اور وہ زہر جفا سے شہادت ہوئی. آپ علیہ السلام نے اپنی تمام تر حیات مبارکہ خوف و سختی اور ظلم و جلاوطنی میں گزاری. کبھی آپ کو بغداد بلایا جاتا اور کبھی منصور جیسا ظالم و سرکش حکمران آپ کو نازب الفاظ بالکل کلمات کہتا. کبھی آپ کو ہیرا و کوفہ بلایا جاتا تھا، کبھی آپ علیہ السلام کے گھر کو جلایا جاتا تھا، کبھی آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر آپ کو گرفتار کر کے بلا امامہ و ابا منصور کے دربار میں لے جایا
جاتا تھا۔ کبھی آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چچا زاد بھائیوں کو قید خانے کی طرف لے جایا جاتا تھا اور ان کی کڑیوں اور بیڑیوں کے بوجھ سے وہ جھکے جا رہے تھے۔ کتنی بار اس سرکش نے آپ علیہ السلام کے خلاف آمرانہ احکام صادر کیے اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کتنی بار اس نے آپ کو شہید کرنے کے لیے اپنی تلوار کو بے نیام کیا۔ ہم آ گئے پیج 660 پر۔ بے نیام کیا۔ جب اس کے تمام تر حربے ناکام ثابت ہو رہے تھے وہ بڑا ہی بے چین تھا اور اسے اس وقت چین آیا کہ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کو زہر دے دیا اور آپ علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔ پھر لکھا ہے مومنو، اب وہ لمحہ کہ امامت کا چھٹا آفتاب غروب ہونے کو جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بالکل آخری لمحات تھے۔ آپ علیہ السلام بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کے اعزا و اقربا آپ کی چارپائی کے گرد جمع ہو کر اپنے کریم و مہربان والد اور وقت کے امام کی زندگی کی آخری گھڑیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور بالآخر جدائی کا لمحہ آن پہنچا اور وقت حیات کی گھڑی کی سوئی صفر پر آ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ اپنی چشم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ امام علیہ السلام آخری بار آنکھیں کھولتے ہیں اور باری باری ہر ایک کے چہرے کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور یہ بالکل آخری اور الوداعی نظر ہے۔ الوداع اے میرے بیٹوں اور عزیزوں، الوداع اے میرے شیعوں اور صحابیوں، آج میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ اب اگلی ملاقات پل صراط پر ہوگی اور میں وہاں تمہاری شفاعت کروں گا۔ گویا کہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے نحیف و لاغر اور امت کے ستائے ہوئے بدن کو قبلہ رخ اور ہاتھوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ آپ کی چمکدار ریش مبارک کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے لبھائے مبارک محو حرکت ہیں اور آپ علیہ السلام کی زبان مقدس پر یہ ذکر الہی جاری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام بڑے آرام و سکون کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور آپ کے قلب مبارک کی حرکات آہستہ آہستہ رکنا شروع ہوتی ہیں اور ہاتف غیبی سے یہ ندا آتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس ندا کو سن کر آپ کی روح اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرتی ہے اور امام علیہ السلام اپنے آبائے کرام اور اجداد معصومین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہونے کے لیے دنیا سے پردہ فرما کر قدرت والے بادشاہ کے پاس راستی و عزت کے مقام کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم پیج 661 پہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت۔ لکھا ہے معزز قارئین، راہ خدا میں مارا جانا انبیاء کرام اور اولیاء و اوصیاء کی آخری تمنا ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص رشد و ہدایت کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور بیوقوفوں یا حرص و طمع کے بندوں کے ظلم کا نشانہ بنتا ہے اور بالآخر اس کی زندگی کا خاتمہ تلوار یا زہر وغیرہ سے ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین کے بارے میں تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ علیہ السلام کی موت طبعی طریقے سے واقع نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو تلوار یا زہر وغیرہ سے شہید کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ میرے باپ پیارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ اس امر یعنی دین کے وارث 12 امام ہوں گے جو آپ کے اہل بیت اور چنے ہوئے افراد میں سے ہوں گے، اور ہم یعنی محمد والے محمد علیہ السلام میں سے ہر ایک کو یا تو تلوار سے قتل کیا جائے گا یا زہر سے شہید کیا جائے گا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 217 اور ہم اس کتاب کے پیج نمبر 662 پر ہیں، صفحہ نمبر 217 جو میں نے ابھی بتایا آپ کو بہار الانوار کا۔ پھر ہے اگلے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم میں سے ہر ایک کو قتل کر کے شہید کیا جائے گا۔ یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 209۔ پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو قتل کیا جائے گا۔ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 214۔ پھر آگے لکھا ہے بنا بری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زہر سے شہید ہونے کے باعث کے بارے میں ہمارے پاس 2 طرح کے دلائل ہیں۔ پہلی قسم کے دلائل میں تو وہ عمومی احادیث شامل ہیں جو اس بات کی
صراحت کرتی ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ہر ایک کو زہر کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری قسم میں علامہ مورخین کے بیانات اس بات کی پر شاہد ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات زہر سے ہوئی ہے، جیسا کہ ذیل میں چند علماء کے اقوال آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب لکھا ہے شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ابو جعفر منصور دوانیقی نے زہر سے شہید کیا، اور حوالہ ہے اعتقادات اور صفحہ نمبر 109۔ اس کے بعد ابن شہر آشوب نے ابو جعفر قمی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو منصور دوانیقی نے زہر دی اور آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ پیج نمبر ہم 663 پہ آ گئے ہیں اس کتاب کے، اور یہ جو بقیع میں دفن کیا گیا ہے اس کا حوالہ ہے کتاب مناقب آل ابی طالب اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280۔ اب آگے لکھا ہے کہ طبری امامی شیعہ عالم کا کہنا ہے کہ منصور نے آپ کو زہر دے کر قتل کیا اور آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، حوالہ ہے دلائل الامامہ صفحہ نمبر 110۔ پھر آگے لکھا ہے شیخ کف امی کے کاف فے عین میم چھوٹی کہتے ہیں کہ اور انورٹڈ کاما کہ اور آپ علیہ السلام کو انگوروں میں زہر ملا کر شہید کیا گیا، حوالہ ہے المصباح صفحہ نمبر 691 ہے۔ پھر لکھا ہے ابن صباغ مالکی کہتا ہے، سواد بیلی غین صباغ مالکی کہتا ہے انورٹڈ کاما کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات منصور کے زمانے میں زہر سے ہوئی، انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ ہے کتاب الفصول المہمہ صفحہ نمبر 219۔ اور اس کے بعد ہے صاحب مفاتیح الجناح خاتم المحدثین شیخ عباس قمی رقم تراز ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ماہ شوال 148 ہجری میں ان کی زہر آلود انگوروں سے موت زہر آلود انگوروں سے ہوئی جو منصور نے آپ کو کھلائے تھے، اور اس کا حوالہ ہے منتہی الاعمال جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 243 جی۔ اور یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ اس کے آگے اگلی ہیڈنگ ہے کہ شہادت کے بعد کے حالات، وہ ہم انشاءاللہ اگلی ہیڈنگ میں پڑھیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔